نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك طريق وابر السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی مہربان اور مشفق استاد محترم اور دیگر اساتذہ کرام اور طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک وقت محدود دیا ہے، اور اس وقت محدود کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے والدین ابتدائی کلاس میں ڈالتے ہیں، اور ابتدائی کلاس سے لے کر آپ آخری کلاس تک علم حاصل کرتے ہیں، اور ایک کلاس کے آپ کے پاس مضامین ہوتے ہیں، اور ان مضامین کو آپ ازبر رکھتے ہیں کہ ہر مضامین میں آپ بہترین نمبر حاصل کر لیں اور بہترین طالب علم بن سکیں۔ اس طالب علم کے لیے جو سب سے اول آتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے، اور وہ طالب علم جو دوم آتا ہے اس کو بھی انعام دیا جاتا ہے، اور وہ طالب علم جو سوم آتا ہے انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور اسی طرح وہ طالب علم جو اچھے نمبروں میں پاس ہوتے ہیں، اور وہ طالب علم جو پاس ہو جاتے ہیں اے گریڈ میں، بی گریڈ میں، سی گریڈ میں یا ڈی گریڈ میں سب سے آخر میں۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض طالب علم وہ ہوتے ہیں کہ جو نالائق قسم کے ہوتے ہیں، جو بالکل یہ ہے کہ پاس نہیں ہوتے اور وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے طالب علم جو فیل ہوتے ہیں اور جو طالب علم کچھ درجے میں پاس ہوتے ہیں، ان سے والدین بھی اور اساتذہ بھی محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس قدر محبت نہیں ہوتی جس قدر محبت اول دوم سوم آنے والوں سے یا اچھے نمبر لے کر پاس ہونے والے سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حامی انبیاء علیہ السلام میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کو آپ علیہ السلام کا شاگرد بنا دیا، اور شاگردوں میں اول آنے والے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پیغمبر صلی السلام کو سب سے زیادہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول،
آپ کو محبت کس سے ہے سب سے زیادہ؟ جیسے آپ میں سے ہر طالب علم چاہتا ہے کہ استاد محترم مجھ سے زیادہ محبت رکھیں، اور ہر بچہ چاہتا ہے، ہر بچی چاہتی ہے کہ ماں اور باپ مجھ سے زیادہ محبت رکھیں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ چاہتے تھے کہ ہم میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کو مجھ سے ہونی چاہیے، اور شاید مجھ سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول بتائیں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمایا ان کے والد ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر پوچھا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا، اور پھر فرمایا عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو وہ صحابی رسول خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ اگر میں اس طرح پوچھتا چلا گیا تو شاید ہو سکتا ہے میرا نام سب سے آخر میں آئے، اس لیے وہ صحابی رسول خاموش ہو گئے۔ تو جس طرح ہمیں والدین سے محبت اور شفقت چاہیے، اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور شفقت اور پیار چاہیے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شفقت عطا فرمائی۔ قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی 1.25 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے اور رب کائنات نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی وہ کہلاتا ہے کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت اسلام میں دیکھے، حالت اسلام میں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے اس کو صحابی کہا جاتا ہے، اور جو صحابی کو دیکھے اس کو تابعی کہا جاتا ہے، اور جو تابعی کو دیکھے اس کو تبع تابعی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہی سلسلہ آخر تک چلتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آنے والے جو تھے، جو میں آپ کو بات عرض کر رہا تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے، اور سفر پر جاتے ہوئے ابھی تک ان کو علم نہیں تھا، تو ایک راہب جس کو نجومی کہا جاتا ہے آج کل ہماری زبان میں، وہ راہب راستے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس راہب نے جیسے ہی صدیق اکبر کو دیکھا تو دیکھنے کے فوراً بعد کھڑا ہوا اور اسے معانقہ کیا، ملا اس سے، ان سے پوچھا کہ آپ میری اس طرح عظمت میں اور میری عزت میں کیوں کھڑے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جو نشانیاں اپنی کتابوں کے اندر پڑھی ہیں، تورات کے اندر پڑھی ہیں، انجیل کے اندر پڑھی ہیں، زبور کے اندر پڑھی ہیں، وہ ساری نشانیاں اللہ کے نبی میں پائی جاتی ہیں، اور پھر میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو ان کا سب سے پہلے ساتھی ہوگا اس کے اندر بھی وہ نشانیاں پائی جاتی ہوں گی۔ تو میں نے دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا، آپ کے اندر اللہ کے رسول کی وہ ساری نشانیاں پائی جاتی تھی، اس لیے میں اس خواہش میں بیٹھا ہوا تھا کہ کس طرح اگر اللہ کے نبی کا دیدار نہ کر سکا تو اللہ کے نبی کے اس اول نمبر آنے والے صحابی کا دیدار کر لوں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ آج اللہ نے
مجھے ان کا دیدار نصیب فرما دیا۔ تو پیغمبر صلوات و سلام کو یہ سب سے پہلے صحابی، پہلے کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ پیغمبر صلوات و سلام نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کے لیے پیغمبر صلوات و سلام نے کلمہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اعلان فرمایا۔ تو کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، انہوں نے نہیں پوچھا کہ میں کلمہ کیوں پڑھوں، اللہ کے آپ آخری نبی، آپ کو کس نے نبی بنا کر بھیجا، ایسا نہیں پوچھا، بلکہ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وہ کام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں ہوتا جو پیغمبر صلوات و سلام چاہتے تھے۔ آپ کو مختصر بات عرض کروں، دیکھیں ابتدا میں 39 جو مسلمان ہوئے تھے، وہ مسلمان صرف اور صرف 39 آدمی مسلمان ہوئے، یعنی 39 مسلمان ہوئے۔ اور ان کا امتحان جب ہوا تو امتحان میں پیغمبر صلوات و سلام سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں جا کر بیت اللہ کے سامنے کلمہ پڑھوں علی اعلان۔ اس وقت علی اعلان کلمہ پڑھنا اتنا مشکل تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل تھا کلمہ اعلان سے پڑھنا، اس لیے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، شریف بن اخنس، یہ بڑے بڑے سردار سارے بتوں کو پوجتے تھے، لات، عزا، منات وغیرہ کو پوجا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، ان کو پہلے اجازت نہ ملی، لیکن بعد میں آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور جیسے ہی پیغمبر السلام نے اجازت دی، وہ بیت اللہ کے سامنے جا کر اونچی آواز میں سب سے پہلے اعلان کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے خطبہ دینے والے ہیں۔ وہ خطبہ، وہ اعلان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھو ان لوگوں نے کتنی سختیاں برداشت کی ہیں، ہمارے ہاں تو سختی شاید ہم نے کبھی دیکھی نہ ہو کہ چاروں طرف سے پتھر برس رہے تھے اور چاروں طرف سے ڈنڈے برس رہے تھے اور چاروں طرف سے مار ہی مار تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے، اور حالت یہ ہوتی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ نہیں سکتے تھے، ہوش نہیں آیا تھا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال پوچھا تو لوگ ارد گرد جو بیٹھے تھے اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جن کی وجہ سے مار کھائی اور جب یہ ہوش میں آئے تو آنے کے بعد بھی انہی کا پوچھ رہے ہیں، لہذا اٹھ کر واپس چلے گئے۔ اور جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو جانے کے بعد ان کی والدہ ام خیر کہنے لگی بیٹا کچھ کھا لو۔ کہا جب تک میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک میں ان کا دیدار نہ کر دوں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، قسم اٹھا لی۔ صبح سے لے کر شام تک یہی حال رہا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زار و قطار رو رہے تھے
اور آپ علیہ السلام کے یہ صحابی رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو یہ مختصر سی تعریف آپ کے سامنے، ویسے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو میں آپ کو کتابیں بتا دوں۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اگر تاریخ پڑھنا چاہیں، تاریخ اسلام بھی ہے جو سب سے بڑی کتاب ہے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق حیات صحابہ علامہ کامدینوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں لکھی ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ دیگر کتب بھی ہیں۔ آخری باتیں کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ آپ حالات کو، آپ بچوں کو اور آپ معلمین کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہماری ابتدا کلمے کی ہے، اور کلمے کی ابتدا کرنے والے کون ہیں، اور ہماری انتہا بھی کلمے کی ہے، کیونکہ کلمہ 2 جز سے مرکب ہے، ایک لا الہ الا اللہ سے اور دوسرا محمد رسول اللہ سے، اور یہی کلمہ پڑھ کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو ہر جگہ مار کھاتے رہے، یہاں تک کہ قرآن پاک بلند آواز سے پڑھتے تھے تو ان کو علاقے سے نکال دیا کہ یہ قرآن پاک بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ چلو ہم ان کی جگہ، یہ بہت بڑے تاجر تھے، اس وجہ سے ان کی جگہ میں ضمانت دیتا ہوں، آپ ضمانت لے کر ان کو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی اجازت دیں، یہ بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے، آہستہ آواز سے قرآن پڑھیں گے۔ انہوں نے ضمانت دے دی، ضمانت دے کر دوبارہ بٹھا دیا۔ جب مکہ میں دوبارہ بٹھایا تو بٹھانے کے بعد چونکہ ان کی تو مستقل عادت تھی بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کی، اب پھر یہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے تو وہ ارد گرد لوگ آ جاتے، عورتیں آ جاتی، بچے آ جاتے، اور آ کر قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ جب آ کر قرآن پاک سنتے تو پھر دوبارہ شکایت کی اس آدمی سے جس نے ضمانت لی تھی، اس سے کہا کہ آپ نے ضمانت لی تھی ان کی کہ یہ بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے، یہ تو ہمارے بچوں کو برگلاتے ہیں، یہ تو ہماری عورتوں کو اور ہمارے جوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو برگلاتے ہیں، بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ کہ جیسے ہی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، لوگ آ کر ان کے قرآن کو سننے کے لیے، سننے کے بعد کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو آپ کہیں کہ یہ دوبارہ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں۔ وہ آئے اور آ کر کہا میں نے آپ کی ضمانت لی تھی کہ آپ بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ آہستہ آواز سے قرآن پڑھیں گے۔ آج آپ پھر بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تیری ضمانت کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تیری ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو میرے رب نے جو حکم دیا ہے، میرے پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، میں تو اس پر عمل کروں گا، تیری باتوں پر عمل تھوڑا ہی کروں گا۔ تو دوبارہ سے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے کلام کو آواز بلند سے پڑھنا شروع کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے معنون رہتا ہے، اس لیے کہ 22 جمادی ثانی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی ثانی کو فوت ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر آپ کو علم ہے کہ 63 سال تھی، اور
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 63 سال میں پہنچے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال آپ علیہ السلام سے چھوٹے تھے، تو 22 جمادی ثانی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات منایا نہیں جاتا۔ ہم وفات منانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں یہ اس بات کا ادراک رکھیں، اس بات کو جانیں کہ ہمارے محسن کون تھے، ہم تک نماز پڑھانے، ہم تک نماز پہنچانے والے کون تھے، ہم تک قرآن پہنچانے والے کون تھے، ہم تک یہ اسلام پہنچانے والے کون تھے، ان کو پہچانا جائے، اس لیے آپ بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ والد شاہ صاحب اور اسی طرح یہ ہے کہ دیگر اساتذہ کا بہت بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ ہے کہ یہاں بلایا اور بلا کر آپ اور بچوں کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔